مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. لیکن ہم پہلے منیر خلیل صاحب سے بات کرنا چاہتے ہیں. السلام علیکم رحمۃ اللہ منیر بھائی. جی جی، جو میں نے آپ سے سوال پوچھا میری آواز آ رہی رضی بھائی؟ ہاں جی، کیا حال ہے آپ کا؟ جی رضی بھائی میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. جی منیر رضی صاحب، بھائی، آپ پہلے اپنا تعارف کرا دیں، آپ کس ملک سے ہیں؟ جی میں پاکستان سے ہوں اور سنی مسلم ہوں. اچھا، کون سے سنی مسلم ہیں بھائی؟ بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، چکراروی ہیں، نیچری ہیں، اہل قرآن ہے، یا کوئی فرقہ نہیں آپ کا؟ نہیں بھائی، میں فرقے شرکے کی نہیں، بس اہل سنت ہوں، سنی مسلم نا. تو ہاں، بھائی میرا آپ سے جو سوال ہے کائنڈلی اگر آپ اس کو ایڈریس کر دیں. میں اس کو ایڈریس کرتا ہوں میرے بھائی، لیکن بریلوی دیوبندی یہودی ہیں؟ بھائی ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، یہ وہ یہودی بھی بریلوی دیوبندی. وہ بھی سنی اپنے آپ کو کہتے ہیں. اس وجہ سے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کیونکہ آپ کے جواب میں چاہتا ہوں کہ میں چلیں اس... چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں رضی بھائی، دیوبندی آپ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ پہلے بتا دیا کریں، اس سے پھر اچھی گفتگو رہتی، کیونکہ میرے بھائی نہ آپ کے پیچھے کسی نے تلوار پکڑی ہوئی ہے بریلوی نے، نہ ہم ایسے کام کرتے. تو اب کھل کے کہ دیوبندیت زندہ باد، میں دیوبندی ہوں. بہرحال ہم آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں. آپ کا جی سوال یہ ہے، میں بلکہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ اردو میں ایک اور بار پوچھیں تاکہ عوام بھی سن لے آپ کے الفاظ میں سوال. کیا خیال ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا رضی بھائی، آپ نے نا آپ کی ڈیبیٹ ہو رہی تھی غالباً ان کے ساتھ نا محمد امتیاز صاحب، ان کے ہاں ساتھ شاید آپ کی غالباً ڈیبیٹ ہو رہی تھی، یا آپ کی کسی مسلم کے ساتھ ڈیبیٹ ہو رہی تھی. وہاں پر آپ بار بار ایک بات کر رہے تھے، جی آپ نے کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ڈیتھ ہے اس پر صحابہ کرام کا اجماع ہے. تو بلکہ نہیں، آپ کی نہیں، سوری معذرت، آپ کی نہیں، ڈیبیٹ ہو رہی تھی وہ جو آپ ہی کے جماعت کی ایک اور بندے بھی ہیں، میر نام نہیں مجھے پورا یاد آ رہا ہے، میر صاحب اس طرح سے کچھ نام ہے، ان اچھا. کی ڈیبیٹ ہوتی ہے. انہوں نے بار بار ایک بات کی تھی کہ صحابہ کرام کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ڈیتھ کے اوپر اجماع ہے. تو میں نے ذرا اس کو سرچ کیا، وہاں سے پتہ چلا کہ ایسی کوئی اتھینٹسٹی آپ کے پاس ہے نہیں، آپ لوگوں کے پاس، کہ آپ لوگ یہ بات ثابت کر سکو. لیکن ہاں دوسری جانب متواتر احادیث اور اتھینٹسٹی مسلم کے پاس بہت زیادہ ہے، جہاں سے یہ بات ثابت شدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ڈیتھ نہیں ہوئی تھی. آپ اس پر کیا کہنا چاہیں گے؟ جی جزاک اللہ منیر صاحب کہ آپ آئے ہیں، آپ نے پیار محبت سے سوال کیا. ہم یہی ہماری گزارش ہوتی ہے تمام مسلمان بھائیوں سے کہ جب آپ آئیں پیار محبت سے بات کریں، ہم آپ کو پورا وقت دیں گے. تو جزاک اللہ منیر صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور ہمیں حق پہ یونائٹ کر دیں، آمین. ٹھیک ہے، اب میں آپ کی سوال کے جواب کی طرف آتا ہوں. جی منیر جی صاحب دیکھیں، جو یہ دعویٰ ہے کہ صحابہ کا اجماع ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے، یہ ہم تقریباً ہر ویڈیو میں کہتے ہیں، اور اس کے لیے ہم قطعی دلالہ بھی پیش کرتے ہیں. وہ اب میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ آپ اس پہ نظر ڈالیں، پھر اپنے ٹائم میں آپ انشاءاللہ اس کو پھر بھی سن سکتے ہیں. جی جی یہ اللہ تعالیٰ نے احد میں آیت نازل کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رسول، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول تھے. قد خلط من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے تمام رسل کی وفات ہو چکی ہے، آپ سب جو آپ سے پہلے رسول ہیں وہ گزر چکے ہیں. افَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فوت ہو جائیں یا قتل کیے جائیں، کیا آپ دین سے الٹی طرف چلے جائیں گے یا اپنے پھیر جائیں گے دین سے؟ یعنی انقلبتم علی اعقابکم، یہ عربی میں الفاظ ہے کہ آپ دین کو چھوڑ دیں گے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے. یہ تو قرآن کی قطعی الدلالہ آیت ہے. ٹھیک ہے کہ تمام رسل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے فوت ہو چکے ہیں. اب جہاں پہ صحابہ کے اجماع کے متعلق بات ہے، اس کے لیے واضح نص ہے صحیح البخاری میں. میں آپ کو مختصر بتاتا ہوں اس واقعے کے متعلق. یہ دیوبندی مانتے، بریلوی مانتے، اہل حدیث مانتے، سارے مسلمان مانتے، کیونکہ یہ متواتر واقعہ ہے.
ہر کتب حدیث میں یہ ریفرنس آپ کو مل جائے گا، لیکن میں نے یہاں صحیح البخاری کا اس وجہ سے رکھے کیونکہ وہ سب سے اہم کتاب ہے مسلمانوں کے لیے قرآن کے بعد۔ واقع کچھ یوں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہے، جس دن آپ کی وفات ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ من قال ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قد مات، کہ جو بھی کہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، میں اس کی گردن کاٹ دوں گا بسیف ہاتھا، اس تلوار کے ساتھ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تلوار تھی، آپ نے فرمایا جو بھی کہ رسول اللہ فوت ہو گیا میں ان کو مار دوں گا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئیں گے اور منافقین کو قتل کریں گے، پھر آپ کی وفات ہوگی۔ یہ حضرت عمر کا بیان تھا۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے اور آپ نے یہ ساری باتیں سنی تو آپ نے کہا اجلس، کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہا یا ایوہ الحالف، کہ اے قسم کھانے والے بیٹھ جا۔ پھر آپ نے وہ خطبہ دیا جو اسلامی تاریخ میں سب سے اہم خطبہ ہے، اور اس سے اہم خطبہ نہ کبھی دیا گیا نہ کبھی دیا جائے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا من کان یعبد محمد، کہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی، فإن محمدًا قد مات، تو جان لو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گیا ہے۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، کہ جس نے اللہ کی عبادت کی جان لو کہ اللہ تعالیٰ حیون ہے، وہ زندہ ہے، کبھی فوت نہیں ہوگا۔ حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت ہی کر رہے تھے، لیکن حضرت ابو بکر بتائے تھے کہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی زندگی دینا کہ آپ نہیں فوت ہو سکتے، آپ کو اتنی لمبی زندگی دی گئی ہے کہ آپ ابھی تک فوت نہیں ہوئے، حالانکہ آپ کا جسم وہاں پہ اور سانس بھی رکا ہوا ہے۔ تو یہ بھی شرک ہے ایک قسم کا، اگر آپ اس سے اب توبہ نہ کریں اب ان آیات کے بعد۔ پھر انہوں نے کون سی آیت پیش کی؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس خطبے کے بعد فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رسول، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مگر ایک رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، یقیناً آپ سے پہلے تمام رسل کی وفات ہو چکی، تمام رسل گزر چکے ہیں، بس کیا اگر یہ بھی وفات پا جائے یا قتل ہو جائے تو تم اپنی ایریوں کے بل پھیرے جاؤ گے؟ تو جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی تو تمام صحابہ کے متعلق اسی حدیث میں لکھا ہے فَتَلَقَّاهَ مِنْهُ النَّاسِ، کہ لوگوں نے یہ ان سے لیا، فَمَا يُسْمَعُ بَشَرٌ إِلَّا يَتْلُوهَا، کوئی نہیں تھا جو یہ آیت نہیں پڑھ رہا تھا۔ تو اچھا اس پہ رضی ابھی بھائی، میں 10 سیکنڈ میں ختم کر رہا ہوں، اس پہ ٹھیک ہے تمام صحابہ کا اجماع ہو گیا تھا، لیکن یہاں بات نہیں روکی میرے بھائی۔ یہ آخری حوالہ میں پیش کر رہا ہوں کیونکہ یہ بھی اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، میں جلدی اس کو پیش کر دیتا ہوں کہ پھر صحابہ کے بعض قبائل تھے جو مرتد ہو چکے تھے، اسلام کو چھوڑ چکے تھے، تو جب ان کے پاس صحابہ جیسے جارود بن معلہ، انہوں نے کہا کہ آپ لوگ موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا جو مرتد ہو چکے تھے کہ وہ اللہ کے رسول تھے دونوں۔ پھر حضرت جارود نے ان کو کیسے منایا کہ اسلام میں واپس آئیں؟ اسی آیت کو پیش کیا اور پھر فرمایا کہ جیسے موسیٰ اور عیسیٰ رسول ہیں، آشا کما آشو و ماتا کما ماتو، ان کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، ان کی طرح ان کی وفات ہو چکی ہے۔ تو یہ میرے بھائی اجماع ہے، اس کے لیے نص ہے اور رضی عملی بھائی، ثبوت بھی ہے۔ رضی بھائی یہ جو آپ نے لاسٹ باتیں بھی دو چار کی ہیں، ذرا رپیٹ کر دیں کائنڈلی دوبارہ سے، یہ جو انسیڈنٹ آپ بتا رہے ہیں جی جارود بن معلہ والا۔ ہاں جی، تو جارود بن معلہ رضی اللہ عنہ اپنے قبیلے میں گئے تھے، بحرین کے قبیلے میں، اور وہ پورا جو قوم تھا نا وہ انہوں نے ارتداد کر دی کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔ پھر حضرت جارود بن معلہ نے کیا فرمایا؟ انہوں نے ان کو کہا اے بحرین والے، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ان دونوں کا انہوں نے نام لیا، کسی اور رسول کا نہیں لیا، ان کے بارے آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ انہوں نے کہا وہ رسول ہیں اللہ کے۔ پھر جارود رضی اللہ عنہ نے کہا ان کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ تھے اور ان کی طرح ان کی وفات ہو چکی، یعنی اگر وہ یہ فوت کس ہو کتاب سکتے۔ سے ہے؟ یہ کس یہ کتاب سے ہے؟ مختصر سیرت الرسول، ٹھیک ہے، یہ مختصر سیرت الرسول، اور پیج نمبر؟ یہ پیج نمبر 289، اس کا آپ سکرین شاٹ لے لیں،
آپ اس پہ غور کریں، تفکر کریں. لیکن یہ جو حوالہ میں نے آپ کو ابھی پیش کیا نا، اس کا اہل حدیث تو نہیں انکار کر سکتے. بعض دیوبندی محمد ابن عبد الوہاب سے محبت کرتے ہیں، بعض نہیں کرتے. لیکن آپ فکر نہ کریں میرے بھائی، دیوبندیوں کے لیے ہم تاریخ تبری سے ثابت کریں گے کہ اسی واقعے کا وہاں بھی ذکر ہے. ہاں وہاں رسولوں کے نام نہیں، لیکن واقعہ یہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا رضی بھائی ایک اور بات ہے دو چار. جی اب اچھا آپ کی ایک اور دیکھیے سوال ہے، اس کا پھر میں آپ کے بعد جواب دے دوں گا، وہ متواتر والی بات جو آپ نے کی. ٹھیک ہے. ابھی رضی بھائی ذرا دو تین باتیں ذرا سن لیجیے گا. ٹھیک ہے. اچھا ایک تو بات یہ کہ آپ نے جو پہلے قرآن پاک کی آیت کوٹ کی، اچھا اس آیت کے اندر جو بات لکھی ہوئی تھی کہ تمام انبیاء فوت ہو چکے ہیں. آپ کو ایک قرآن پاک کی آیت ایسی بھی ملے گی جہاں پر یہ مینشن ہے کہ تمام جو انسان ہیں ان کو ایک گندے خون کے قطرے کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے. حالانکہ یہ بات حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر اپلائی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ان کی جو پیدائش ہے اور ان کی جو وائف ہے اما ہوا، ان کی جو پیدائش ہے وہاں پر آپ اپلائی نہیں کرتے ہیں. تو اسی طرح جو آپ نے آیت کوٹ کی ہے نا، وہ ویسے جرنل بات کی جاتی ہے. اسی طرح سے جو آیت میں کوٹ کر رہا ہوں وہ بھی جرنل بات ہے. وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں، حضرت اما ہوا کے بارے میں آپ نہیں لگا سکتے، کیونکہ وہ اس آیت کے اوپر نہیں آ سکتے. اسی طرح سے آپ جو جرنل باتیں کر رہے ہیں نا، آپ اسپیسیفکلی نہیں کر سکتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، کہ وہ جرنل باتیں آپ سمجھتے ہیں نا، ویسی بندہ بات کر دو جرنل بات کر دیتا ہوتا ہے. وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس جرنل بات سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں. مثال طور پہ اگر میں جرنل بات کروں گا کہ آگ سب کو جلاتی ہے، سب انسان جلتے ہیں، حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا اور وہ کود گئے آگ میں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے کچھ بھی نہیں کہا. تو آپ مطلب کہ جو جرنل بات لے کر آ رہے تھے نا، وہاں پہ فٹ ہوتی نہیں ہے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ اجماع، اچھا اجماع کے بارے میں جو میری سرچ تھی، جو میں نے سرچ کیا چیٹ جی پی ٹی کے اوپر، وہاں پہ لکھا آ رہا تھا کہ ان کے پاس کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے جہاں پہ ایکسپلیسٹ اسٹیٹمنٹ ہو. ایکسپلیسٹ اسٹیٹمنٹ آئی گیس آپ لوگ سمجھتے ہیں. تو ایکسپلیسٹ اسٹیٹمنٹ آپ لوگوں کے پاس کوئی نہیں ہے جہاں پہ بات واضح ہو سکے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بارے میں ان کا اجماع ہو. اچھا ایک بات اور، یہاں پر آپ بار بار آپ نے بات کی اجماع کی، اور اس کے بعد آپ نے اس بات کو ایڈمٹ بھی کیا کہ آپ کی احادیث کے آپ کی جو ویڈیوز ہیں وہاں پر اس بات کو ایڈمٹ کیا رہتا ہے، ایکسیپٹ کیا رہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے اوپر آپ جو صحابہ کرام ہیں ان کا اجماع ہے. حالانکہ حضرت عبداللہ بن عباس، ان لوگوں کو تو آپ اس کھاتے میں کیوں لاتے؟ حالانکہ حضرت عبداللہ بن عباس کی ایکسپلیسٹ اسٹیٹمنٹ ہے، ایکسپلیسٹ اسٹیٹمنٹ صاف صاف واضح. پھر آپ لوگ اجماع کس بات کے اوپر مانتے ہیں؟ ذرا دو باتیں ایڈریس کرنے کائنڈلی آپ. جی جزاک اللہ منیر صاحب. پہلی بات تو یہ ہے میرے محترم بھائی، آپ نے پچھلی ٹرن میں کہا تھا کہ متواتر احادیث ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات نہیں پائے. میں یہاں کھلا چیلنج آپ کو دیتا ہوں، آپ ایک صحیح بخاری یا صحاح ستہ کی کوئی صحیح روایت پیش کریں جہاں پہ یہ لکھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے. میں ابھی یہاں سے اٹھ کے نا پاکستان فلائٹ لے کے جماعت کو چھوڑ دوں گا. قیامت آ سکتی ہے، ایسا حوالہ کوئی مولوی پوری دنیا میں نہیں پیش کر سکتا. تو یہ آپ کو غلط بات کسی نے بتا دی اور آپ نے آگے رپیٹ کر دیا. کوئی ایسی حدیث نہیں میرے بھائی. بخاری میں بھی وفات مسیح کا ذکر ہے. پہلی بات تو یہ ہوگی. دوسری بات آپ نے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کی. پہلی بات یہ کہ یہ باتیں حضرت آدم اور حوا کی جو پیدائش ہے یہ متشابہات میں آتی ہے. آپ متشابہات آیت کو پیش کر کے کسی دوسری آیت میں استثناء نہیں لا سکتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کہ آگ نے ان کو نہیں کچھ کیا، وہ قرآن میں ہم تصدیق کرتے ہیں، جو بھی قرآن میں ہم مانتے ہیں. لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس آیت میں نہیں شامل، یہ آپ کا دعویٰ ہے، اس کی دلیل آپ نے دینی ہے. کل کو کوئی مجھے کہے گا حضرت ابراہیم اس آیت میں نہیں، جنرل ہے، حضرت آدم نہیں، حضرت موسیٰ نہیں، سارے زندہ آسمان پہ بیٹھے ہیں، آپ کیا ان کو جواب دیں گے؟ آپ کے پاس کوئی جواب نہیں. تو اگر آپ نے آیت قد خلت من قبل الرسل میں استثناء لانا ہے، دلیل آپ نے دینی ہے. وہاں پہ الف لام استغراق کیا ہے میرے بھائی، اس میں آپ کسی کو نکال نہیں سکتے، بلکہ اللہ نے کوئی آپ کے لیے موقع ہی نہیں چھوڑا، کیونکہ وہی عربی، اسی عربی کے ساتھ سورہ المائدہ آیت 75 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی صرف ایک رسول تھے. قد خلت من قبلہ الرسل، اس میں بھی وہی عربی ڈالی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے سارے رسول فوت ہو چکے ہیں.
کوئی ان سے پہلے بھی زندہ ہے؟ بالکل نہیں. اللہ نے وہی عربی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سارے رسولوں کے متعلق پیش کر دیے. بلکہ اس میں ایک راز ہے کہ جتنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تھے، جتنے رسول تھے، ان ساروں کی تو وفات اس سے ثابت ہو چکی تھی. کون رہ گیا باہر؟ بعض کہہ سکتے ہیں ہاں اس میں عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے رسولوں کی تو وفات ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا تو نہیں ذکر. تو اس آیت میں خاص طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کیونکہ وہی رہ گئے تھے. بلکہ اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے جتنا زور وفات مسیح پہ تمام انبیاء پہ اتنا زور نہیں دیا گیا. یہ پہلی بات ہوگی. دوسری بات یہ ہے میرے بھائی، آپ دیوبندی ہیں، آپ امام ماتریدی کے عقائد پہ ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ جانتے ہیں امام ماتریدی رحم اللہ کون ہے؟ نہیں. اچھا، آپ کسی بھی سے بھی پوچھیں دیوبندی ماتریدی ہیں. یہ تاویلات اہل سنت تفسیر ماتریدی ہے، جس کا ہر دیوبندی کہتے ہیں کہ اگر کوئی عالم گزرے وہ امام ماتریدی ہے. آپ لوگ امام ماتریدی کے عقیدے پہ ہیں. وہ اپنی تفسیر میں اسی آیت کے نیچے کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی تھی حق کی، پھر ان کی وفات جب ہوئی فَإِذَا مَاتُوا، جب وہ فوت ہو گئے تھے ان کے لوگ گمراہ ہو چکے تھے. تو یہ ہوگی پہلی بات. اب آپ کی اگلی بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ نے چیٹ جی بی ٹی کو پوچھا. میرے بھائی کل چیٹ جی بی ٹی آپ کو کہے گا اسلام غلط ہے تو آپ چھوڑ دیں گے اسلام کو؟ چیٹ جی بی ٹی میرے لیے حجت نہیں، شاید کسی اور کے لیے ہو. اب آپ نے آخر پہ بہت اہم بات کی اور اس کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے اس صحابی رضی اللہ عنہ کا نام لیا جس کا ہم سب سے صحابہ میں جب تفسیر کی بات ہوتی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ وہ ہے جو امام المفسرین ہے، تمام مفسرین کے امام ہیں. آپ نے کہا کہ ان کا عقیدہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ اور ایکسپلیسٹ سٹیٹمنٹ ہے. یہ آپ نے میرے جی بھائی جی بہت ایکسپریس. بڑا دعویٰ کیا ہے. لیکن جی اب جی میں آپ کو اسکرین پہ دکھا رہا ہوں کہ صحیح البخاری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا عقیدہ ہے. آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا متوفی کا ممیتو کا، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو توفہ کا ذکر ہے قرآن میں، اس کا مطلب ہے وہ فوت ہو چکے ہیں. متوفی کا ایک مطلب منٹ ایک ممیت منٹ کا ایک ہے. منٹ رضی جب بھائی بات رضی ختم بھائی ہو تو میں آپ کو پورا وقت دوں گا، ٹھیک ایک ہے؟ منٹ. ٹھیک ہے میں بولیں. بات ختم کر لوں. یہ حضرت ابن عباس کا عقیدہ ہے، اس پہ کسی صحابی نے کچھ نہیں کہا. اس سے ثابت ہو گیا اس میں بھی صحابہ کا اجماع ہے کہ توفہ کا مطلب موت ہے. میں ایک اور چیلنج آپ کو دیتا ہوں، کسی صحابی سے بھی آپ کوئی بھی روایت پیش کریں ضعیف کی ضعیف ہو کہ توفہ کا مطلب یہاں موت نہیں ہے، میں آپ کو $1000 ابھی بھیج دوں گا. وہ بھی آپ نہیں کر سکتے، نہ کوئی مولوی پوری دنیا میں کر سکتے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا توفہ وفات نہیں. آخری حدیث میں پیش کرتا ہوں ابن عباس رضی اللہ عنہ کا پھر عقیدہ آگے بخاری میں. میں کوئی ضعیف روایات نہیں پیش کر رہا میرے بھائی، میں دیوبندی نہیں، نہ میں بریلوی. الحمدللہ ہم احمدی مسلمان ہیں، ہم صحیح روایات پیش کرتے ہیں. یہ بھی بخاری میں روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے. آپ نے واضح کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب قیامت پہ یہ واقعہ ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ جہنم کی طرف لیے جائیں گے اور اللہ کہے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو فرمائیے اسے ہابی یہ تو میرے صحابہ ہیں. اللہ فرمائے گا انک لا تدری ما احدث بعدک، آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن میں وہی کہوں گا جو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ جب میں ان میں موجود تھا وہ حق پہ تھے، میری وفات کے بعد وہ گمراہ ہوئے ہیں. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی پھر عیسائی گمراہ ہوئے، اسی طرح میری وفات کے بعد اگر بعض گمراہ ہو چکے، میں ذمہ دار نہیں، میں ان پہ شہید نہیں تھا جیسے عیسیٰ علیہ السلام شہید نہیں تھے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد وہ گمراہ تھے. یہ حضرت ابن عباس کا عقیدہ. جی بھائی آپ کی طرف ہم آتے ہیں. اچھا ایک بات تو یہ کہ متوفی کا جو توفی کا لفظ آپ بتا رہے ہیں جملہ، مطلب یہ تو اس پہ تو کوئی بات ہے نہیں نا کہ اس کا مطلب وفات پانا نہیں ہے. وفات پانا ایگزیکٹلی اس بات کا مطلب یہ بنتا ہے. اچھا پھر اس کے بعد جو سورہ ال عمران اور سورۃ النساء، ان دو صورتوں کو عام طور پہ جوڑا جاتا ہے کہ سورہ ال عمران کے اوپر مجھے ایگزیکٹ آیات نمبر وغیرہ یاد نہیں ہے. سورہ عمران میں یا سورۃ النساء کے اندر، مطلب ان دونوں میں سے کسی ایک صورت میں پاسبلی ایک کلیم کیا جاتا ہے کہ اللہ نے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک وعدہ کیا ہوا ہے، 4 وعدے کیے تھے، 4 یا کہ میں آپ کی توفی کروں گا اور آپ کو بلند مقام عطا کروں گا. اس طرح سے 2 سے 3 وعدے تھے یا 4 وعدے تھے، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، لیکن بس اس طرح کی بات تھی. اچھا، پھر اس کے بعد آپ لوگوں کی مرزا صاحب کے مطابق ان وعدوں کی تکمیل کے بارے میں جو بات آئی ہوئی ہے وہ اس کے بعد کی صورت میں آئی ہوئی ہے. اچھا، اس کے بعد کی جو صورت ہے اس میں ایک چیز تو مینشن ہے، بر رفع اللہ، کہ اللہ نے ان کا رفع کیا، لیکن وہاں پہ توفی کا یہ بات وہاں پہ مینشن نہیں ہے. یعنی کہ آپ لوگوں کے اپنے مرزا صاحب کے مطابق کہ وہاں پر جو وعدوں کی تکمیل ہے، ایک وعدے کی تکمیل تو ہو گئی ہے کہ رفع ہوا، لیکن ایک وعدے کی تکمیل ابھی ہونا باقی ہے. وہ کون سی تکمیل ہونا باقی ہے؟ توفی کا، ان کی توفی ہونا باقی ہے. اچھا، ایک بات تو یہاں پہ یہ بات پتہ چل گئی کہ قرآن پاک میں واضح طور پہ منشن نہیں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بارے میں، کیونکہ قرآن پاک میں جو عربی ہے اور جو کنٹیکسٹ ہے، صورتوں کا کنٹیکسٹ ہے، آپ میرے خیال سے ان کنٹیکسٹ کو ہٹا کے ان میں اسپیسیفکلی ایک ورڈ کے اوپر لے کر آتے ہیں. اسپیسیفکلی اس ورڈ کا مطلب کیا ہے؟ میں آپ کو ذرا میں نے مثال سنی تھی، اس مثال کو ذرا میں آپ کے سامنے دہراتا ہوں. جیسے موت کا لفظ ہے نا، اب موت کا لفظ اگر آپ اس کا معنی دیکھیں گے، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ انسان کا مر جانا. لیکن عام طور پہ ہم جب بات کر رہے ہوتے ہیں، یار تجھے موت پڑ رہی ہے کام کرتے ہوئے، بول دیتے ہیں نا. تو عام طور پہ جب ہم لفظ یوز کرتے ہیں نا، اس کا مطلب سمجھنے کے لیے، جاننے کے لیے ہمیں اس کا کانٹیکسٹ بھی دیکھنا پڑتا ہے بعض اوقات. تو آپ نے جو توفی کا ورڈ وہاں سے نکال کے اس کا مطلب بتا رہے ہیں، یہ آپ وہاں پہ فٹ کر نہیں سکتے، کیونکہ بعض اوقات اس کا جو مطلب ہے، اس کا مفہوم جاننے کے لیے آپ کو پورا کانٹیکسٹ، اس کی بیک بیہائنڈ وہ دیکھنی پڑتی ہے. پھر اس کے بعد آپ کو احادیث ملتی ہیں، احادیث کے اندر ایکسپلیسٹ سٹیٹمنٹ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں نازل ہوں گے، کہ اللہ کے رسول ہیں، انہوں نے قسم کھا کے بولا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تم میں نازل ہوں گے، تم میں نازل ہوں گے. پیدا ہونے کی بات نہیں کی ہے، will descend among you، کہ وہ صحیح. تم میں نازل ہوں گے. اب جو مرزا غلام احمد مرزا صاحب ہیں، وہ تو پیدا ہوئے ہیں، وہ نازل تو نہیں ہوئے. ٹھیک ہے. تو آپ پھر ان اب احادیث کو چھوڑ کے میرے بھائی آپ نے کافی نقطے کہے ہیں، تو میں ان کا جی اب جی جواب دیتا ہوں، ٹھیک ہے. جی جی بالکل لیکن ٹھیک ہے. آپ نے مجھے دل سے یہ بات بتانی ہے، ٹھیک ہے، اللہ جی کو جی حاضر ناظر سمجھ کے، کہ یہ جو آپ نے بہت کمزور دلیل پیش کی ہے کہ بر رفع اللہ علیہ میں توفع کی تکمیل کا ذکر نہیں، یہ آپ نے مولوی امتیاز سے سیکھی ہے بات؟ امتیاز صاحب سے سیکھی ہے. دیکھیں مجھے ان- پتا تھا، کیونکہ یہ جی اتنی جی کمزور دلیل ہے نا کہ میں حیران ہوں کہ آپ نے وہ پرچی پڑھ دی لیکن تفکر نہیں کیا اس پہ. اب میں اس کا جواب دیتا ہوں، آپ نے غور سے سننا ہے، ٹھیک ہے. جی جی آپ بالکل سن نیوز لیں. پہ رہے، مجھے پورا وقت ہے، اس کا میں جواب دیتا ہوں، ٹھیک ہے. اور انہوں نے جو ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے بات کی تھی نا، وہ انہوں نے جھوٹ بولا اور آپ نے یہاں کے دہرا دیا. لیکن آپ پہ میں ناراض نہیں ہوں، کیونکہ آپ نے ان کی بات سنی، آگے پیش کر دی. خدا کی قسم انہوں نے ابن عباس پہ جھوٹ بولا ہے، وہ بھی میں ابھی ثابت کروں گا، ٹھیک ہے. اور آئندہ ان کی بات جب آپ سنیں، آپ نے تحقیق کر کے پیش کی، کیونکہ قیامت پہ اللہ آپ کو اگر کچھ پوچھے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے اے اللہ امتیاز نے کہا تھا، عدنان نے کہا تھا. اس نے واضح ابن عباس پہ جھوٹ بولا ہے، وہ میں آج ثابت کر کے جاؤں گا انشاءاللہ. پہلی بات یہ ہے میرے محترم بھائی کہ آپ نے تسلیم کیا کہ متوفیقہ کا مطلب وفات ہے، الحمدللہ یہ آپ نے خود تسلیم کر لی ہے، ٹھیک ہے. اب میں نے جو آیت پیش کی تھی سورہ المائدہ کی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا توفع ہوا ہے، پھر عیسائی قوم گمراہ ہوئی ہے، یعنی تکمیل ہو چکی ہے. آپ تو کہہ رہے تھے قرآن میں تکمیل کا نہیں ذکر. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ قیامت پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے میری وفات کے بعد وہ گمراہ ہوئے ہیں. عیسائی قوم تو گمراہ ہو چکی ہے. اللہ تعالیٰ خود ان کے کفر کا ذکر قرآن میں کرتا ہے کہ یہ لوگ کفر کرتے ہیں جو کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے. اللہ نے قرآن میں فرما دی کہ توفع کی تکمیل ہوگی. یہ پہلی بات ہوگی. دوسری بات آپ نے یہ کی کہ اللہ نے 4 وعدے کی، بالکل آپ نے درست بات کی. انی متوفیقہ ورافعک الیہ، اللہ نے پہلے توفع کا ذکر کیا ہے کہ پہلے توفع ہوگا پھر آپ کا رفع ہوگا. تو جو بر رفع اللہ علیہ کی آیت ہے اس کو ہم مانتے ہیں، لیکن وہ توفع کے بعد رفع ہوا ہے. قرآن کی تفسیر قرآن ہی کر رہا ہے، اس کا آپ انکار نہیں کر سکتے. ہم رفع کے منکر نہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن پہلے توفع ہوئی ہے اور توفع کی تکمیل ہو چکی، کیونکہ اسی قرآن میں لکھا ہے کہ عیسائی قوم گمراہ ہی توفع کے بعد ہوئی ہے.
سورہ المائدہ میں قطعی دلال ہے، اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر ہے کہ میری وفات کے بعد جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کی قوم گمراہ ہوئی، میری قوم بھی میری وفات کے بعد گمراہ ہوگی، یہ بخاری کی تفسیر ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات ہوگی، پھر آپ نے کہا کہ وفات واضح طور پہ نہیں بیان قرآن میں، میرے بھائی میں نے آپ کو 3 آیات دی ہیں، متوفیقہ کی آیت فلما توفیتنی اور وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، یہ 3 قطعی دلالہ واضح طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر دلالت کرتی ہیں۔ پھر آپ نے کہا کہ بعض الفاظ اگر میں کہوں میں تمہارے لیے مر رہا ہوں یعنی مجاز کے لیے استعمال ہوتا ہے، میں مانتا ہوں اس کو، لیکن اس کے لیے قرینہ موجود ہے، کانٹیکس کے لحاظ سے قرآن میں کیا ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا، کہ توفی صرف روح کو قبض کرنے کا ہے، وفات میں یا اگر رات یا نیند کا لفظ موجود ہو پھر اس کا مطلب نیند ہو سکتا ہے، اس کے 2 معنوں کے علاوہ توفی کا آپ کوئی مطلب نہیں دکھا سکتے جب اللہ فاعل ہو اور انسان ذی روح ہو، تو یہ مطلب نہیں بنتا میرے بھائی، کیونکہ توفی کا لغت میں صرف یہ 2 معنی، بلکہ امام ابن عاشور کہتے ہیں کہ جو کوئی اور مطلب اس کا دے وہ لغت میں اضافہ کرے جو لغت جانتی نہیں اس مطلب کو۔ پھر آپ نے کہا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے متعلق جو آپ کو جھوٹ بولا گیا ہے، اور قیامت میں مجھے ڈر لگتا ہے کہ جو صحابہ پہ جھوٹ بولے، لیکن انہوں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اتنے جھوٹ بولے، تو پھر مجھے سمجھ لگ جاتی کہ صحابہ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ماتحت ہی ہیں۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں انہوں نے ابن عباس کے متعلق کتنا سفید اتنی غلط بات کی ہے نا، نعوذ باللہ من ذالک، جو کہ میں حیران تھا کہ عوام کو ایسے دھوکہ دینا، میں تو مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ یہاں حالت ہو چکی ہے علماء کی کہ ان کو کوئی فکر ہی نہیں کہ جو مرضی کے بس لوگوں کو کنفیوز کر کے گمراہ کرنا ہے۔ اب میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں کہ انہوں نے ابن عباس کے اوپر کیسا جھوٹ باندھا ہے۔ یہ انہوں نے روایت پیش کی ہے، میں آپ کو سکرین پہ دکھانے لگا ہوں تاکہ آپ اس کو دیکھیں اور تفکر کریں کہ کیوں لوگ جھوٹ بولتے ہیں اتنا، ٹھیک ہے۔ یہ ان کی روایت تھی، دور منصور سے انہوں نے پیش کی ہے، یہ وہ روایت ہے۔ اس میں دور منصور میں لکھا ہے اخرج اسحاق بن بشیر و ابن اساکر من طریق جویبر عن الضحاک عن ابن عباس، کہ ضحاک نے کہا ہے کہ ابن عباس نے یہ کہا ہے کہ رافع کا جو ہے وہ ہو چکا اور توفی آخری زمانے میں ہوگا، یہ روایت وہ پیش کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں اس کی سند کا کیا حال ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی سند کا یہ حال ہے کہ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ضحاک نے ابن عباس سے سنا ہی نہیں کبھی، پہلی بات تو یہ ہوگی۔ پھر تہذیب التہذیب میں ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ پھر یہ کہتے ہیں کہ ضحاک نے کبھی بھی نہیں سنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے۔ پھر ابن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ جو جویبر عن الضحاک عن ابن عباس والی سند ہے اس میں ضعف بھی ہے اور انقطاع بھی، یہ سند ہی ضعیف ہے اور اس میں گیپ بھی ہے، یہ قابل قبول نہیں، بالکل ضعیف ہے، جھوٹی من گڑت تفسیر ہے۔ ابن البانی کا یہ دیکھ لیں، شیخ الالبانی وہ کہتے ہیں کہ جو جویبر عن الضحاک عن ابن عباس کی روایت ہے ضعیف جداً، یہ بہت ضعیف ہے، بہت کمزور روایت ہے، اس کو آپ پیش کریں گے میرے بھائی احمدیوں کے آگے جو آپ کو دکھانے کہ بخاری میں لکھا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا عقیدہ ہے کہ توفی کا مطلب متوفی کا مبیت کا، اور وہ توفی تکمیل ہو چکی ہے کیونکہ عیسائی قوم گمراہ ہو چکی ہے۔ آخری بات آپ نے یہ کی کہ حدیث میں ہے کہ ابن مریم نازل ہوں گے، میرے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے یا نازل ہوئے تھے؟ اس کا پیدا ہوئے تھے۔ اچھا، تو جو کہ وہ نازل ہوئے تھے وہ غلط کہتا ہے پھر؟ جی جی، ابھی فور دا ٹائم بینگ تو میں ان کا مطلب مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن نہیں، میں آپ بس بتائیں جو نازل کرتے ہیں۔ آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نازل نہیں ہوئے تھے، پیدا ہوئے تھے نا؟
جی جی ابھی میرے دیکھیں ابھی آپ جو بات بتانا چاہتے ہیں وہ ذرا کمپلیٹ کریں ایک دفعہ. جی تو قرآن میں واضح لکھے قد انزل اللہ علیکم ذکرا رسولا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نازل ہوئے ہیں، اور میں آپ کو 10-12 آیات دکھاؤں گا ابھی جس میں نزلہ ایک کا منٹ لفظ ایک آیا ہے. منٹ رضی بھائی ایک منٹ. جی یہ آپ نے کون سی آیت کوٹ کی ہے کس سورت سے؟ چیپٹر 65 ورس 10. چیپٹر 65 ورس 10. ہاں جی جی ٹھیک ہے، میں چیپٹر نمبر 65 ورس 10 یہ میں سرچ کر لوں گا دفعہ. اور جی پھر میں آپ کو ٹویٹر اکاؤنٹ پہ نا بعض اوقات میں نے آپ کو ایک دفعہ میسج بھی کیا، وہ وہاں پہ کمنٹ کیا لیکن آپ کو کوئی رپلائی نہیں آیا تھا. اچھا تو میں آپ وہیں پر اس کا ذرا آپ جواب دے دوں گا میں ایک دفعہ سرچ کر کے نا. اس کا ٹھیک ہے. کانٹیکسٹ وغیرہ بھی دیکھنا پڑتا ہے بعض اوقات. اب آپ یہ دیکھیں صحیح البخاری میں ایک باب ہے، باب نزول نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول مکہ میں ہوا تھا. کیا وہ پیدا ہوئے تھے یا آسمان سے جسم نیچے آیا تھا؟ آپ کا کیا عقیدہ ہے بتائیں ذرا. ہاں ٹھیک ہے، فی الحال میرا عقیدہ یہی ہے کہ وہ پیدا ہوئے تھے. اچھا فی الحال آپ شاید اس کو بدل دیں اب. کیونکہ میں نے دیکھیں اب آپ لوگوں کی بھی بعض اوقات دیکھیں سرچ کرنا پڑتا ہے نا بعض اوقات کہ نہیں میں میرے جو بھائی مطلب آپ سمجھ گیا ہوں. سرچ کریں، آپ سرچ کریں، لیکن آپ نے عجیب بات کر دی. آپ نے کہا کہ فی الحال عقیدہ ہاں کے پیدا ہوئے تھے. اس میں شبہ یہ پر ہے کہ شاید آپ کل کو یہ بھی عقیدہ بدل دیں اور آپ کے نہیں پیدا نہیں ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو نہیں آپ کو کہنا. نہیں پیدا آپ ہوئے کو تھے، وہ سمجھ پیدا آ ہوئے رہی ہے تھے. میں کیا کہہ رہا ہوں نا؟ ہاں پیدا ہوئے تھے پیدا ہوئے تھے. تو یہ نہیں آپ نے عقیدہ بدلنا میرے بھائی. تو بات یہ ہے میرے بھائی کہ اگر قرآن میں قطعی الدلالہ سے ثابت ہو چکا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، تو پھر جو بھی حدیث نزول مسیح کی ہے اس کو آپ اس طرح نہیں لے سکتے کہ وہی عیسیٰ جس کی وفات قرآن میں ہے، جس کے متعلق قرآن میں کہ وہ واپس نہیں آئیں گے، وہی واپس آئیں گے. میں آپ کو آخر پہ ہم نے کافی گفتگو کی، اگر آپ نے اور سوال کرنے آپ کا سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. ابھی آپ جی مجھے دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی جی آپ کو پتہ ہے میری شکل کیسی ہے، ٹھیک ہے؟ جی اب اگر آپ کل کو مجھے دیکھیں گے، جی آپ کو کوئی پوچھے گا رضی کی کیسی شکل ہے، آپ بتا سکتے ہیں، صحیح ہے نا؟ جی بالکل. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا رنگ سرخ تھا اور ان کے گنگریالے بال تھے، صحیح؟ جی ٹھیک. اب آپ مجھے بتائیں اگر کل کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آتے، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیا نا، پہچان لیا، ملاقات بھی کر لی ہے. اب اگر کل حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آتے ہیں تو ہوں ان کی جو صورت ہے وہ کیسی ہونی چاہیے؟ میں آپ کو پوچھ رہا ہوں، قرآن میں ہے، حدیث میں ہے کہ ان کا رنگ سرخ گنگریالے بال ہے، ٹھیک ہے؟ سرخ رنگ اور ان کے بال گنگریالے بال ہیں. اگر کل کو وہ واپس آتے ہیں ان کا کیا حلیہ ہونا چاہیے؟ یہ نہیں ہو سکتا، میں بھی چینج ہو. میں بتاتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے. جی میں اس کی وجہ بتاؤں کہ ایسا میرا ذہن کیوں نہیں مانتا اس چیز کو. ہاں جی اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ملاقات کی تھی معراج کے موقع اوپر، اب ہمارا جو عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت جنت میں ہے. ہاں جی اور جتنا میں نے ابھی تک جو سرچ کیا ہے جو مجھے پتا ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص اس دنیا کے اندر جیسا ہے نا ہاں ویسا جنت میں نہیں ہوگا، اچھا وہ چینج ہوگا. کیونکہ ٹھیک جنت کے اندر بات کچھ اور ہے. ٹھیک ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے ضروری نہیں ہے کہ وہی ہو بہو یہاں پہ بھی ہوں. صحیح ہے، تو ان کی شکل بدل جائے گی، صحیح ہے. جی میرا ماننا ہے اس پہ، میرا ذاتی طور پہ. لیکن اب علماء کیا کرام اس کے اوپر کیا کہتے ہیں؟ ایک منٹ ٹھہریں. علماء کرام اس کے اوپر کیا کہتے ہیں مجھے اس کے بارے میں جاننا بھی ضروری ہے. پھر ان کی رائے کیا ہے، وہ کس حساب سے کہتے ہیں، وہ ٹھیک، پھر میں بعد میں دیکھ لوں گا. فی الحال لیکن آپ آپ اپنا مجھے پوائنٹ رکھیں. یہ مجھے بتائیں، شکل بدل گئی، صورت بدل گئی، لیکن کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہچانیں گے یا نہیں؟ پہچانیں گے کہاں پہ؟ ذرا بات ریپیٹ کریں آپ. جیسے فرض کریں میں جنت میں گیا ہوں انشاءاللہ اور جی میری شکل بدل گئی ہے، اب میں واپس آتا ہوں دنیا میں، آپ کے سامنے آتا ہوں، آپ مجھے پہچانیں گے یا آپ کہیں گے یہ کون بندہ ہے؟ دیکھیں اگر یہ بات آپ میرے متعلق کر رہے ہیں نا، مجھ سے کر رہے ہیں، ہاں ٹھیک ہے،
تو میں تو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا ہوں نا، اچھا نبی کیونکہ صلی میرا اللہ میرا علیہ معاملہ وسلم، ہاں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، کیا وہ ہاں پہچانیں گے یا نہیں؟ پہچان لیں گے، وہ پہچان لیں گے، وہ پہچان پہچان لیں گے، لیں گے نا اسی وقت. ہاں جی. ٹھیک ہے. اب اگلی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنے والے مسیح کا جو حلیہ ہے وہ گندم شکل رنگ ہے، لمبے بال ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من ہاذا، یہ کون ہے؟ اس سے واضح ثابت ہو گیا کہ یہ وہ شخص ہیں جن کا نام ابن مریم اس امت میں کوئی شخص تھا. اب میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ معراج کے متعلق آپ نے دو باتیں کی. آپ نے کہا کہ یہ انبیاء جنت میں تھے. پہلی بات یہ کہ قرآن کی آیت قطعی دلالہ ہے کہ جو جنت میں چلا گیا میرے بھائی اس نے نکلنا نہیں ہے، جو مرضی ہو جائے. یہ قرآن کی قطعی دلالہ آیت ہے، اس کا آپ انکار نہیں کر سکتے. یہ تو پہلی بات ہوگی. یہ آیت بھی میں اسکرین پہ دکھا دوں کہ لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، کہ جو جنت میں چلا جائے کبھی بھی وہ واپس نہیں آئے گا، کبھی بھی وہ جنت سے نہیں نکلے گا. پہلی بات تو یہ ہوگی. دوسری بات میرے بھائی، آپ کے تمام علماء تسلیم کر چکے ہیں کہ جو معراج کا واقعہ میرے بھائی وہ انبیاء کی جسم نہیں تھے، وہ انبیاء کی روحیں تھیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ معراج میں تھے. ٹھیک ہے، وہ ایک ہی ہیون میں تھے ٹوگیدر، ایک دوسروں کے ساتھ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ملاقات کی وہ تو انبیاء کی روحیں تھیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں میں تھے. اس سے واضح ثابت ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہاں روح ہی تھی، نہ کہ ان کا جسد عنصری. تو یہ بھی ایک واضح دلیل ہے وفات مسیح کے متعلق. اچھا ایک بات یہ کہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ وہ جو جنت میں چلا گیا وہ واپس نہیں آ سکتا، حضرت آدم علیہ السلام بھی پہلے جنت میں تھے پھر دنیا میں بھیجے گئے، تو یہ بات آئی گیس بن نہیں سکتی یہاں پہ میرے بھائی جو وہ آپ جوڑ رہے جنت آخرت والی جنت نہیں تھی، اس پہ آپ کی شاید تحقیق نہیں. آپ کتابوں کا مطالعہ کریں، قرآن حدیث سے واضح کہ وہ جنت اس دنیا میں ہی تھی. اور یہی اہل حدیث کا بھی، جو ابن تیمیہ رحم اللہ جو اکابرین میں سے، ان کا بھی یہ عقیدہ ہے. اب دیوبند کا آپ کو دیکھنا پڑے گا، آپ کا کیا کہتے ہیں، قرآن سنت سے واضح ہے کہ وہ جنت اس دنیا میں تھی. ٹھیک ہے، اچھا پہلی بات قرآن تو و اس کو. سنت. جی دوسری بات میرے بھائی، اب دیکھیں ہم نے کافی گفتگو کی ہے. اگر آپ کے پاس اور سوال آپ پوچھ لیں، نہیں تو ہم پھر اگلے مہمان کو بھی لے لیں تاکہ وہ اتنا انتظار کریں، تو ہم چاہتے ہیں ان کو بھی موقع ملے. لیکن مجھے بہت خوشی ہوئی آپ نے سوال پوچھے، مجھے موقع ملا ہے کہ میں جو اعتراض ہوتے ہیں ان کا جواب دوں. اب میں نے 3 آیات کا ذکر کیا میرے بھائی، ان پہ آپ نے غور اور فکر کرنا ہے. میں نے آپ کو دکھا دیا قرآن میں سے کہ توفع کی تکمیل ہو چکی ہے، اور آپ نے مان لیا توفع وفات کا ہی مطلب ہے. اچھا ٹھیک ہے، میں بھی بس جا رہا ہوں کیونکہ میں نے کچھ چیزیں سرچ کرنی ہے. ویسے جی ایک تو پوائنٹ یہ تھا نا کہ مطلب میں مان گیا ہوں کہ توفع کا مطلب موت ہی ہوتا ہے، وہ مطلب وفات پانا ہی ہوتا ہے. لیکن آپ یہ بات تو میں نہیں مانا نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے، نہیں میرے بھائی، کیونکہ آپ پھر اس کے بعد بتاؤں کیوں؟ جی آپ مانتے کہ عیسائی قوم ابھی گمراہ ہے؟ دیکھیں رضی بھائی، وہاں پہ جو بات لکھی ہوئی ہے نا، آپ لوگ جو مطلب نکال رہے ہیں، جو مفہوم نکال رہے ہیں، وہ آپ لوگ نکال رہے ہیں. میرے حالانکہ پیارے اس کا جو بھائی، میرے پیارے محترم منیر بھائی، میں نے صرف آپ کو یہ پوچھا ہے، آپ مانتے کہ عیسائی قوم گمراہ ہو چکی ہے یا نہیں؟ دیکھیں بھائی گمراہ ہو چکی ہے. جی قرآن میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی توفی کے بعد وہ گمراہ ہوئے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام توفی کے بعد گمراہ ہوئی ہے؟ ہاں جی، ذرا دکھائیں ذرا ایک منٹ. آیت بھی دکھاتا ہوں. یہ میرے بھائی یہ تو وہ دلیل ہے جو قطعی دلالہ ہے، جس کا کوئی جواب ہے ہی نہیں. جتنا مرضی کوئی تعویل، کیونکہ میرے نزدیک میرے بھائی یہ جو مولوی ہے نا، یہ تعویل کے گرو ہیں. یہ ہر چیز کا الٹا مطلب لے لیتے ہیں. لیکن یہ وہ آیت ہے کہ آپ پوری دنیا میں بھی سیر کر کے آئے نا، اس کا آپ کوئی اور مطلب دے نہیں سکتے. اب میں آپ کو اردو ترجمہ کھول کے دوں یا کیا کروں میں؟ اردو ابن کثیر. ان کا تو نہیں ترجمہ اردو میں، ان کی تفسیر ہے. ترجمہ آپ کس کا مانتے ہیں؟ میں تو مفتی تقی عثمانی صاحب کا پڑھتا ہوں قرآن پاک.
ان کا لکھا ہوا پڑھتا ہوں. تقی عثمانی اردو قرآن آسان ترجمہ قرآن مفتی تقی عثمانی. ایک مزے کی بات بتاؤں، آپ نے آج مجھے اس لحاظ سے خوش کیا کہ آپ نے توفع کا معنی بتا دیا صحیح طرح، کیونکہ اس میں بھی تقی عثمانی صاحب کی ایک پوری کتاب ہے دنیا کے اسعار، اور اس میں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ توفع کا مطلب وفات ہی ہے. ایک سیکنڈ میں یہ کھول رہا ہوں آپ کے لیے. دنیا کے اس پار جو تقی عثمانی کی آپ نے دیکھی ہو یہ کتاب بائی دا وے؟ نہیں. اچھا، یہ اب میں تقی عثمانی صاحب کا ترجمہ کھول لیا آپ کے لیے، تو یہ ہم آپ کو اسکرین پہ بھی دکھاتے ہیں. ویسے منیر صاحب آپ جماعت کے متعلق جو یہ باتیں کر رہے ہیں، آپ کی کیسے دلچسپی آئی تھی جماعت کی تحقیق؟ کیونکہ میں چاہتا ہوں میں پاکستان کے جو عوام ہے ان کو سمجھوں کہ کس طرح کیا آپ نے جماعت کی دلچسپی کیوں آئی ہے؟ ہاں تحقیق اور ہمارے جو عقائد ہیں وغیرہ. وہ اس لیے کہ میں سرچ کر کے، کیونکہ میرا آلریڈی عقیدہ مضبوط ہے نا کہ ہم لوگ بالکل حق سچ پہ ہیں، تو میں اب ذرا ایک دفعہ سرچ کر کے نا آپ لوگوں کے بارے میں، پھر میں لوگوں کو سچائی کی طرف لانا چاہتا ہوں، احمدیوں کو نا، کہ وہ اچھا، حق کی طرف آ جائے. اور اگر یہ اس اتنا ہمیں تحقیق دلچسپی ہے. میں آپ کو پتہ لگ جائے کہ ہم ہی سچ ہے پھر نہیں، ایسا نہیں ہوگا. تو یہ تو نہیں صحیح بات. میں کہہ رہا ہوں انشاءاللہ. اگر دیکھیں میرا اللہ میرا ساتھ دینے والا ہے. میرا یقین ہے انشاءاللہ کہ میں اسی ایمان پر ہی مروں گا. انشاءاللہ آپ سچے ایمان پہ فوت ہوں گے جو اسلام احمدیہ ہے. بہرحال یہ تقی عثمانی کا ترجمہ ہے، یہ میں نے نہیں لکھا، ٹھیک ہے؟ اس کو ہم پڑھتے ہیں، تقی عثمانی سے پوری گفتگو کو ہم پڑھتے ہیں. اور اس وقت کا بھی ذکر سنو. آپ کو نظر آ رہا ہے اسکرین پہ میرے بھائی؟ کون سی لائن میں؟ یہاں سے 115 سے ہم شروع کریں گے. تھوڑی سی بڑی کریے اسکرین ذرا. بس ٹھیک ہے، پڑھے ذرا. 115 نظر آ رہا مجھے. اور اس وقت کا بھی ذکر سنو جب اللہ کہے گا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ معبود بناؤ؟ وہ کہیں گے، ہم تو آپ کی ذات کو شرک سے پاک سمجھتے ہیں، میری مجال نہیں تھی کہ میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں. اگر میں نے ایسے کہا ہوتا تو آپ کو یقیناً معلوم ہو جاتا. آپ وہ باتیں جانتے ہیں جو میرے دل میں پوشیدہ ہیں، اور میں آپ کی پوشیدہ باتوں کو نہیں جانتا. یقیناً آپ کو تمام چیزوں کا علم ہے، ٹھیک ہے، پورا علم ہے. اب یہ قیامت پہ بات ہو رہی ہے. اب آگے دیکھیں، میں نے ان لوگوں سے اس کے سوا کوئی بات نہیں کی، یعنی جو عیسائی قوم ہے جو گمراہ ہو چکی ہے، میں نے ان لوگوں سے اس کے سوا کوئی بات نہیں کی جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا، اور وہ یہ کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی اچھا رضی پروردگار بھائی، ہے. بس میں ایک منٹ. بات ختم سن لے میرے بھائی، میں قرآن کا ترجمہ کر رہا ہوں، میں کوئی اپنی بات تو نہیں کر رہا. پھر ٹھیک ہے پوری پڑھیں. بات کا کوئی فائدہ نہیں رہتا. میں پھر پڑھتا ہوں، اس پہ آپ نے غور کرنا ہے، اس میں سارے جواب ہیں. میں نے ان لوگوں سے اس کے سوا کوئی بات نہیں کہی جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار. اور جب تک میں ان کے درمیان موجود رہا، میں ان کے حالات سے واقف رہا. یعنی جب میں ان میں تھا وہ توحید پہ تھے، پھر جب آپ نے مجھے اٹھا لیا، ٹھیک ہے، آپ خود ان کی نگران تھے اور آپ ہر چیز کے گواہ ہیں. اب یہ جملہ بہت اہم ہے، اس کی جی عربی آپ دیکھ لیں. فَلَمَّا تَوَفَّیْتَنِی كُنْتَ أَنْتَ رَقِیبَ عَلَیْہِم، جب آپ نے میری توفی کر دی پھر آپ بھی نگران تھے. یعنی میں واپس نہیں دنیا میں آیا، میری وفات کے بعد یہ گمراہ ہوئے ہیں، میری توفی کے بعد یہ گمراہ ہوئے ہیں. جب میں ان میں تھا یہ توحید پہ قائم تھے، پھر میری توفی ہوئی، پھر یہ گمراہ ہوئے. یہ قطعی ٹھیک ہے. دلال ہے میرے بھائی. اچھا اب ذرا رضی بھائی صرف ایک بات سننا ہے، بس میں جا رہا ہوں، میں لیو کر رہا ہوں اس کے بعد. اچھا رضی بھائی، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ توفی کا جو ورڈ ہے اس کا ورڈلی میننگ دیکھیں گے، اس کا مطلب وفات پانا ہی ہوتا ہے. اب یہ جو ترجمہ آپ بتا رہے ہیں نا،
یہ میں نے آلریڈی پڑھا ہوا تھا، اس ٹائم میرے ذہن میں نہیں آیا. جب میں نے آپ سے بات پوچھی کہ کیا توفی کا کے بعد گمراہ ہوئے، وہ میرے ذہن میں نہیں آیا. ابھی ذرا مجھے اس کے بعد فوراً یاد آ گئی، کلک کر گئی تھی بات کہ آپ وہیں سے وہ بات لے کر آئیں گے جہاں پہ توفی کا ورڈ لکھا ہوا ہے، لیکن جو ہمارے علماء نے ترجمہ کیا وہ اٹھا لیا کیا ہوا ہے. اب یہاں پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو توفی کا ورڈ کے بارے میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی بات کی ہے کہ بعض جگہ پہ مطلب اس کا ورڈلی لیا جائے گا، لیکن بعض جگہ پہ جو اس کا ورڈ ہے وہ آپ کچھ اور بھی نکل سکتا ہوتا ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہوتا ہے اس کے کانٹیکسٹ، صورت کا کانٹیکسٹ، اس کے بعد احادیث، یہ ساری باتیں دیکھ کر ہم اس کے بعد طے کرتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب نکلے گا. تو یہ اگر میں توفی آپ کا کو ورڈ ابھی کا مطلب دکھا دوں، اگر میں آپ کو ابھی دکھا دوں کہ اس کیا؟ آیت میں اس ترجمے کے خلاف نہیں ہوں کہ اٹھا لیا، لیکن روح اٹھائی جاتی ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے اللہ یتوفی الانفس، اٹھائی جانی چیز والی اللہ نے کہا ہے میں توفع کرتا ہوں روح کی، جسم کی نہیں. لیکن اگر میں آپ کو ابھی دکھا دوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت میں توفع کا مطلب اس آیت میں عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کے وفات کی ہے، کیا آپ مان لیں گے؟ کون سی وہ آپ ایک صحیح میرے خیال سے ایک حدیث لے کر آئیں گے، وہ میں نے سنی ہوئی ہے بخاری پہلے، اس سے پہلے سے بخاری میں نے کی پہلے سے میرے سنی بھائی، ہوئی ہے. اس میں نے میں وہ سنی ہوئی نبی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں وفات کا ترجمہ کیا ہے، موت کا ترجمہ کیا ہے. دیکھیں وہ جو حدیث ہے اس کے اندر جو مینشن ہے بات، ایکسپلسٹ اسٹیٹمنٹ کہیں پر بھی نہیں ہے حضرت عیسیٰ علیہ میرے السلام وفات پیارے میں. بھائی وہ ایکسپلیسٹ ہے، وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کے کہا ہے کہ یہاں وفات کا مطلب ہے. دیکھیں وہاں پہ ان کا مطلب وہ نہیں بنتا جو آپ لے رہے ہیں. میرے پیارے بھائی اب اگر آپ نے نہیں ماننا، میں آپ کو فورس نہیں کرنے بیٹھا، میں نے آپ کو بتا دیا وہ ایکسپلیسٹ ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کے کہا ہے توفع کا مطلب وفات ہے. اگر میں آپ کی بات مان لوں ٹھیک ہے ابھی کہ یہاں پہ توفع کا مطلب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جسم اٹھایا گیا آسمان پہ، میں آپ کو ایک بہت معصومانہ سے سوال پوچھتا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ جی السلام واپس آئیں گے نا؟ جی واپس آئیں گے، صلیبیں توڑیں گے ٹھیک سلیب ہے، توڑیں گے، ہاں بالکل. ان کو شرک کا پتہ لگ جائے گا یا نہیں؟ شرک کا پتہ لگ جائے گا، یہ کس طرح کا سوال ہے آپ کا؟ جب وہ واپس آئیں گے کیا ان کو پتہ ہوگا، وہ اس پہ شہید ہو جائیں گے کہ میرے لوگوں نے میری عبادت کی ہے؟ مجھے یہ بات کلک نہیں کر رہی کہ وہ اس میرے پہ شہید ہو پیارے جائیں گے. محترم بھائی، میرے پیارے محترم بھائی، عیسیٰ علیہ السلام واپس آتے دنیا میں آج، کیا وہ جی اس بات پہ گواہ ہو جائیں گے کہ میرے لوگوں نے مجھے خدا بنا لیا؟ دیکھیں وہاں پر جو آپ میرے خیال سے غالباً قیامت والے وقت کی بات کریں جہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام یہ فرمائیں گے میرے بعد گمراہ ہوا ہے، یہ بات کر رہے ہیں آپ؟ نہیں میرے بھائی، میں کہہ رہا ہوں وہ واپس آتے ہیں آج ٹھیک ہے، بس بالکل. ان کو کیا اس بات پہ وہ شہید ہو جائیں گے، گواہ ہو جائیں گے کہ میرے لوگوں نے میری عبادت کی ہے؟ میرے بھائی اس پہ تو ٹائم نہیں لگنا چاہیے. اگر شخص واپس آ رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آبویسلی وہ اس پہ گواہ ہوں گے، نہ 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 نہ، انہوں نے میں ان کو بتاتا ہوں، کریکٹ ہی آپ غلط ایک کرنا. منٹ ٹھہرے رضی بھائی، ایک منٹ ٹھہرے. جی آپ بات کو کہیں اور غلط طریقے سے لے کے جا رہے ہیں. وہاں اچھا پر جو قیامت کے اندر جو بات پوچھی جا رہی ہے نا، وہ اسپیسیفکلی اس وقت کے بارے میں پوچھی جا رہی ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا گیا. اسپیسیفکلی اس وقت کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اچھا وہ بات اس وقت کی نہیں ہے جب وہ واپس آئیں گے دوبارہ. آپ غلط بات جوڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ زمانہ صرف اس کے متعلق اللہ پوچھے جب عیسیٰ علیہ السلام یہاں تھے نا، بالکل ہاں، ٹھیک ہے، یس ان ایسے کے ہی ہے. لوگوں نے تو ان کو خدا بنایا ہی نہیں. کیا مطلب ان کے لوگ ان کو خدا بنا ہی نہیں؟ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لوگ تھے انہوں نے ان کی عبادت کی ہی نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو عبادت کرنے والے لوگ ہیں، میرے بھائی آپ کو سمجھ لگ گیا بات کی ٹھیک ہے. نہیں مجھے بھی حضرت سمجھ مریم، لگی. میں آپ کو بتاتا ہوں، حضرت مریم علیہ السلام کو پہلی بار خدا 400 سال بعد بنایا گیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے. آپ کہہ رہی ہیں ان کے لوگوں کے لیے سوال ہے، ان کے لوگوں نے تو حضرت مریم علیہ السلام کو خدا بنایا نہیں، نمبر 1. نمبر 2، آپ نے ابن کثیر کا نام لیا تھا، میں نے نہیں. ابن کثیر کا موقف ہے یہ سارے عیسائیوں کے لیے ہے، آپ کہہ رہے ہیں ان کے زمانے کے عیسائیوں کے لوگ ہیں. میرے بھائی قرآن میں لکھا ہے اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، جنہوں نے بھی عیسیٰ کی بات کی حضرت مریم کی سب شامل ہیں. اچھا رضی بھائی چلے ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا، لیکن میں آپ جانے سے پہلے بس ایک بات کروں گا. جو آپ لاسٹ بات کر رہے ہیں نا
اس کی مجھے سمجھ ویسے آ نہیں رہی کہ آپ کس طرح سے بات کر رہے میں ہیں، آپ کو لیکن میں سمجھا آپ کو دیتا ہوں، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے بنی اسرائیل میں، ٹھیک ہے؟ جی بالکل، وہ ان پہ شہید تھے یا نہیں؟ جی ان پہ گواہ ہوں گے، ہاں جی. پھر ان کی توفی ہو چکی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو اٹھا آپ لیا گیا، لے لیں، اٹھا لیا زندہ آسمان پہ، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے، پھر قرآن میں لکھا ہے اس توفی کے بعد کنتا انت، صرف اللہ گواہ تھا اس کے بعد، ٹھیک ہے؟ جی بالکل، اگر عیسیٰ علیہ السلام واپس آتے ہیں زمین میں جی، اور ان ہوں، عیسائیوں کی اصلاح کرتے ہیں، کیا وہ ان پہ گواہ نہیں ہوں گے؟ دیکھیے میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں، آپ غلط جوڑ رہے ہیں. جو بات وہاں پہ کی جا رہی ہے نا، وہ اس زمانے کی جا رہی ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھایا گیا. آپ میرے پھر غلط طریقے پیارے سے پڑھ بھائی، رہے ہیں. ان جو لوگوں میری نے بات سنیے، بات سنیے. آپ اتنی غیر معقول بات کریں، اللہ ان کے بارے کیسے پوچھے گا؟ اگر وہ توحید پہ تھے، انہوں نے تو نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنایا. حضرت مریم علیہ السلام کو پہلی بار خدا 400 سال بعد بنایا گیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں اللہ سوال پوچھا ان لوگوں کے متعلق، انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کی عبادت ہی نہیں کی. میرے بھائی تھوڑا سوچیں. اچھا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں 400 سال کے بعد عبادت کرنا سٹارٹ کی ہے؟ ہاں جی، حضرت مریم علیہ السلام کی. دیکھیں، چاہے 400 سال کے بعد کی آپ گئی، تو کہہ رہے تھے ان 400 کے سال زمانے کے لوگ تھے جب ان کو اٹھایا گیا ہے، وہ تو شرک کر رہی نہیں تھے. اس وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود ہی کہا جب میں ان میں تھا، میرے لوگوں نے تو صرف توحید پہ قائم تھے، پھر مجھے جب ہوں، اٹھا لیا آسمان پہ، صرف تو ہی گواہ ہے، میں ان کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں. آپ نے یہ جو دعویٰ کیا نا، یہ صرف وہ چھوٹا سا گروہ تھا جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے. پہلی بات یہ انہوں نے شرک کیا نہیں، تو یہ غیر معقول بات ہے. دوسری بات یہ کہ آپ کے سارے مفسرین کہتے ہیں کہ آج کے عیسائیوں کے متعلق ہے کہ قیامت پہ وہ دیکھیں گے کہ ہمارے خدا نے انکار کر دی کہ وہ خدا نہیں. تو یہ آپ نے جو نیو تعویل کوشش کی ہے نا، غیر معقول ہے. اس زمانے کے عیسائیوں نے عیسیٰ اور ان کی ماں کی عبادت نہیں کی، تو آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ اس اچھا زمانے کے لوگوں ٹھیک کا ہے، یہ سوال ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے آ گئی آپ کو؟ بھائی، مجھے سمجھ آ گئی ہے. ٹھیک ہے. لیکن بات سمپل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بعض اوقات باتیں ہوتی ہے جو مجھے چونکہ مکمل نالج علم نہیں ہے، میرے دیٹس وائی بھائی بات تھوڑی، میرے تو بعض اوقات دیٹس وائی بات تھوڑی آگے پیچھے ہو جاتی ہے. جی تو لیکن ایک بات تو کنفرم ہے، جو وہاں پہ بات کی جا رہی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو سوال پوچھا جا رہا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ان کو آسمان میں اٹھا لیا گیا تھا، اس کے بعد کا سوال پوچھا جا رہا ہے، کیونکہ جو ان کی قوم گمراہ ہوئی ہے وہ جی ان کے بعد، ان کے جانے کے بعد ہوئی ہے. بس بالکل. باقی آپ کا بہت شکریہ. لیکن تو آپ نے ابھی تک آپ کو میں جو سوال پوچھا تھا کہ جب وہ واپس آئیں گے وہ گواہ ہوں گے یا نہیں؟ وہ گواہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے جب ہاں. واپس آئیں گے دوبارہ؟ ہاں. اب اس کے اوپر مجھے نہیں پتا کہ اس کے اوپر نہیں ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ بھائی مجھے آپ نہیں نے پتا. اتنی غیر معقول بات کہ بھائی میں آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن تھوڑا سوچیں، آپ میری مخالفت میں تو نہیں یہ کہہ رہے ایک نبی واپس آتا ہے لوگوں کی جی اصلاح کے لیے اور آپ کہہ رہے ہیں یار وہ گواہ نہیں ہوں گے، تو وہ کیا نعوذ باللہ من ذالک آنکھیں بند کر کے چلیں گے، کان بند کر کے چلیں گے؟ نعوذ باللہ. اگر وہ واپس آ رہے ہیں پوری دنیا کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے، کیسے آپ کیسے یار وہ نئی گواہ ہوں گے؟ یہ اتنی، میں میں نے دنیا میں یہ نہیں کہا. پہلی بار یہ بات سنی ہے. مجھے پتہ ہی نہیں میں کہوں کیا اس پہ. میرے بھائی اس پہ تو میں خود کہتا ہوں کہ یہ جو گفتگو ہے نا، بہتر ہے کہ اس نقطے پہ ہی ختم ہو جائے انشاءاللہ. وہ تو چلے بھائی، بہت شکریہ. ٹھیک ہے. ویسے میں نے جزاک کچھ چیزیں اللہ دیکھنی ہے. میرے بھائی. چلے مجھے موقع ملا دوبارہ پھر آؤں گا اور آپ سے پھر ان انشاءاللہ جو آپ دو سے. چار باتیں آپ نے عبداللہ بن عباس کے اوپر کی ہیں، کچھ باتیں آگے سے کی ہیں نا، ہاں جی آئی مائٹ ڈسکس اگین. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور منیر بھائی بہت بہت شکریہ آپ آئے ہیں آج. اگر ہم سے کوئی سخت بات ہوئی ہمیں آپ نہیں معاف کوئی کریں، بات نہیں، ہمیں نہیں نہیں دعاؤں بالکل میں بھی نہیں. یاد رکھیں. ٹھیک ہے کہ اللہ بے حق بات کرنے کی توفیق دے اور جو سچا اسلام ہے نا اس کی طرف ہمیں لائے. اور میں آپ سے یہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ جو میں نے سٹریمز دیوبندیت پہ کی ہوئی ہیں، میں آج آپ کو پرپسلی دیوبند کے عقائد نہیں پوچھے، ٹھیک ہے، لیکن ان کو بھی آپ ضرور دیکھیں. مجھے پتہ ہے آپ جاننا چاہتے ہیں، لیکن اگر آپ اجازت دیں میں آپ کو ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. چلے بس جلدی سے پوچھیے گا. ٹھیک ہے. کیا آپ کے نزدیک یہ اسلام ہے
اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے متعلق ہے کہ ایسا علم غیب ہر پاگل جانور اور بچے کو بھی ہوتا ہے، یہ مناسب ہے، یہ اسلام ہے یا نہیں؟ یہ نہیں ہے اسلام، یہ نہیں ہے اچھا کہ تو حضور نبی یہ نا کریم کے بارے میں باتیں کی گئی، یہ غلط بات ہے۔ بالکل، تو یہ نا میں بس آپ کو اینڈ پہ یہ دکھا رہا ہوں کہ یہ آپ کے مجدد اشرف علی تھانوی صاحب کا عقیدہ تھا، تمام دیوبندیوں کا یہ عقیدہ۔ تو قیامت پہ میرے بھائی رضی جو بھی ہے، میں کافر ہوں، دجال ہوں، مرتد ہوں، جو مرضی ہوں، آپ مجھے جو مرضی سمجھ رہے سمجھ سکتے ہیں، لیکن میرے بھائی اس عقیدے کے ساتھ میں آپ سے آجزانہ گزارش کر رہا ہوں کہ اس عقیدے کے ساتھ آپ قیامت پہ جائیں گے، بہت مشکل دن ہوگا۔ ٹھیک ہے، اچھا رضی بھائی بس ایک بات جی میں اس کے بارے میں ایک بات بول دوں کہ بھی آپ نے کہا نا کہ تمام دیوبندیوں کا یہ عقیدہ ہے، ہاں جی تو یہ آپ نے نا تمام دیوبندیوں کو غلط کہا ہے، کیونکہ میں بھی اگر دیوبندی خود کو کہہ رہا ہوں اور آپ نے میرے ساتھ بھی بات منسوخ کر دی ہے، تو یہ تو آپ نے غلط بات کر دی ہے، میرے تو آپ بھائی، اس سے رجوع کریں گے نہیں کریں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے میرے بھائی، اس سے آپ جب ایک منٹ ارے، آپ اس سے رجوع کریں گے نہیں کریں گے؟ آپ کو میرے بھائی علم نہیں تھا اس حوالے کے بارے، اس بھائی وجہ مجھے پتا ہو، دیکھیں آپ نے مجھے جوڑ دیا نا اس کے ساتھ، ہاں جی جس بات کو مجھے پتہ ہی نہیں، آپ نے اس کے ساتھ مجھے جوڑ دیا، آپ رجوع کریں گے نہیں کریں گے؟ دیکھیں میں نے کہا ہے تمام دیوبندیوں کا عقیدہ، اگر کسی دیوبندی کے پاس علم نہیں تو وہ اس میں نہیں شامل، میں اس کو تسلیم کرتا ہوں۔ تو آپ اگر آپ کو میری بات کی غلط سمجھ آئی ہے، جب میں کہتا ہوں تمام دیوبندی، میرا یہی مطلب ہے کہ تمام دیوبندی جن کے پاس دیوبندیت کا علم ہے، اکثر کو تو علم نہیں ہے، تو میں اس کو بھی تسلیم کرتا ہوں کہ اکثر کو جب میں یہ حوالہ پیش کرتا ہوں وہ کہتے ہیں یہ میرا عقیدہ نہیں ہے، میں رجوع کر لیتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ آپ ٹھیک کے ہے، مجدد کا عقیدہ ہے جو اسلامی میں اب عقیدہ۔ آپ کو بتاتا ہوں، میں اب آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں آپ لوگ نا بعض اوقات جو ہمارے بڑے جنہوں نے کتاب کے اندر کچھ لکھ دیا ہے، کچھ بول دیا ہے، آپ اس کو پوری کے پوری تمام کمیونٹی کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ ہم آپ کو ایک بات بولتے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ اس بندے نے لکھا ہے نا، اس بندے کے ساتھ ہی جوڑیں، ہمارا اس بات کے ساتھ، اس بندے کی اس بات کے ساتھ کوئی ایک ٹکا برابر بھی لین دین نہیں ہے۔ پتہ نہیں آپ لوگ کیوں ہمارے ساتھ اس کو جوڑتے رہتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں پھر منیر بھائی کہ جو یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ساتھ جس ریت نے مس کیا ہے وہ اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے، یہ اسلام ہے؟ یہ کس نے کہا ہے؟ نہیں یہ اسلام ہے یا نہیں، میں بس آپ کو پوچھ رہا ہوں، اچھا میں پھر آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں۔ بس آپ بتائیں یہ اسلام ہے یا نہیں، میں آپ کو پورا موقع دوں گا۔ دیکھیں بھائی کچھ چیزیں ہیں جن کا مجھے مکمل علم نہیں ہے، میرے میں اس پہ کچھ پیارے بھائی کمنٹ نہیں آپ کرنا کو چاہتا، بس میں کمنٹ نہیں علم، کرنا چاہتا اس کے اوپر۔ میرے بھائی جو کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے جو ریت مس کی ہے وہ اللہ کے عرش سے افضل ہے، اس پہ بھی آپ گھبرا رہے ہیں کہ آپ کہہ دیں یہ اسلام ہاں نہیں ہے؟ میں گھبرا رہا ہوں کیونکہ دیکھیں بھائی بعض اعوذ باتیں جو آپ نے پوچھی ہے نا، باللہ۔ ایک منٹ رضی بھائی ایک منٹ، رضی بھائی سن لیں ایک دفعہ۔ دیکھیں رضی بھائی جس کے اوپر مجھے مکمل کنفرمیشن یا مکمل مجھے کسی بات کا ڈر خوف نہیں ہے نا، اس کے اوپر میں نے آپ کو ایکسپلیسٹلی بولا ہے کہ یہ نہیں ہے یہ ہے، اگر آپ کو پتا ہو اچھا جس کے آپ کو اوپر لگ میرا۔ رہا ہے یہ اسلام ہے؟ دیکھیں بھائی میں بھی بول رہا ہوں کہ مجھے اس بارے میں تھوڑا سا اپنے علماء کے ساتھ ڈسکشن کرنا ضروری ہے کہ وہ اس معاملے کے اوپر کس طرح سے نظر رکھتے ہیں، کیا وہ سوچتے ہیں، کیا وہ کہتے ہیں، کیا ان کی بات ہے، اس کے بعد میں کوئی بات کروں گا۔ باقی بہت شکریہ، بس بات اتنی سی ہے کہ میں ٹویٹر کے اوپر اگر آپ کو کبھی کمنٹ کروں نا، کائنڈلی اس کو ایڈریس کر دیا کرے۔ باقی ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک آخری چیز پوچھتا ہوں کیونکہ اس پچھلے بھائی بار، ٹھیک ہے ختم کرتے ہیں اس پہ، اس کی وجہ یہ میں بھائی کیونکہ آپ کو دیوبندیت کا علم نہیں، تو اگلی بار جب آپ آئیں گے میں آپ کو آپ کے اکابرین کے حوالے دکھاؤں گا، ان کے نبوت کے دعوے، ان کے شرک، ان کے کفریہ عبارت، اور آپ نے اپنی رائے بتانی، کیونکہ میرا بھی حق ہے، میں آپ کو گھنٹہ دیا سوالوں کا، اب اگلی بار آپ نے میرے سوالوں کا دیکھیں جواب دینا ہے۔ وہ پھر مرزا صاحب کی کتابوں میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے، آپ پوچھیں میرے بھائی، آپ کو میں نے پورا گھنٹہ دیا، جو آپ نے ضرور پوچھنا آپ پوچھ ٹھیک سکتے ہیں، ٹھیک ہے، میں نے تو نیکسٹ ٹائم اگلی بار، اگلی بار ابھی میں ایک، اگلی دفعہ میں کچھ چیزیں لے کر آؤں گا نا مرزا صاحب کے بارے میں، آپ نے ان کو ایڈریس کرنا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ مرزا صاحب آپ کے لیے حجت ہے، اور کوئی بھی دیوبندی ہے، وہابی ہے، شیعہ ہے، وہ سب میرے لیے کوئی بھی 1% میٹر نہیں کرتے ہیں۔ میرے بھائی یہ غلط بات ہے، رشید احمد گنگوئی صاحب نے کہا ہے سن لو حق وہی ہے جو رشید احمد کی زبان سے نکلتا ہے، اور بقسم کہتا ہوں کہ میں کچھ نہیں ہوں مگر اس زمانے میں ہدایت و نجات موقوف ہے میری اتباع پر۔ رشید احمد گنگوئی نے کہا کہ اللہ نے میرے سے وعدہ کیا ہے، میں غلطی کر ہی نہیں سکتا، تو ان کی بات آپ پہ حجت ہے میرے بھائی، آپ کو بس علم نہیں اس بات میرے کا کو کہ حجت آپ نہیں نے ہے۔
مجدد میرے کو انہوں نے حجت جھوٹ نہیں ہے. بولا ہے، انہوں نے کہا اللہ نے کہا وہ غلط ہی نہیں کہہ سکتے، انہوں نے جھوٹ بولا یہاں پہ. دیکھیے میرے اوپر حجت نہیں ہے، ان کی کوئی بات ماننا نہ انہوں ماننا نے نہیں، ان کہا کی ہے بات کو ہاں کے سائڈ پہ کرنا. انہوں نے کہا جو بھی میں کہوں وہ ہدایت اور نجات ہے. کیا انہوں نے جھوٹ بولا ہے؟ یا تو انہوں نے سچ بولا ہے یا جھوٹ بولا ہے. اگر سچ بولا ہے وہ حجت ہے، اگر جھوٹ بولا ہے وہ حجت نہیں ہے. آپ بتائیں کیا رشید احمد گنگوئی نے یہاں پہ جہاں پہ نبوت کا دعویٰ کیا کہ جو بھی میں کہوں وہی ہدایت اور نجات ہے، آپ اس کو مانتے ہیں یا نہیں؟ جو بات وہ کریں گے وہ قرآن و حدیث کے ساتھ ہے میرے تو وہ پیارے بالکل بھائی حجت انہوں نے کہا ہے ہے. جو بقسم کہتا رضی بھائی سن لیں، ہوں. رضی نہیں بھائی آپ سن لیں. غلط بات کر رہے ہیں. جو قرآن حدیث کے وہ کہیں گے میں بھی کہتا ہوں وہ صحیح ہے. وہ کہہ رہے ہیں میں قسم کھا کے کہتا ہوں جو بھی میری زبان سے نکلتا ہے وہ یہ حق غلط ہے، ہے. ہدایت سے جاتا میں بول دیتا ہوں غلط صحیح ہے، ہے میں یا بول دیتا غلط؟ ہوں غلط ہے. تو غلط ہے، انہوں نے غلط ہے. جھوٹ بولا ہے، جھوٹ بولا انہوں نے، یہ ان کی غلط بات تھی، بس اور بولیں. انہوں نے قسم کھائی ہے تو جھوٹ بولا نا انہوں نے خدا پہ. بالکل غلط. دیکھیے ان کی بات مجدد فارغ ہو چکی ہے. آپ نے کہا انہوں نے خدا پہ حلف لے کے جھوٹ بولا ہے تو وہ فارغ ہو چکے ہیں، اور آپ بھی دیوبندیت سے فارغ ہو چکے ہیں، بس ابھی آپ کو پتہ نہیں لگا. یہ ہے بات. چلیں ٹھیک ہے بھائی. ٹھیک ہے میرے بھائی، جزاک اللہ. اللہ آپ کو توفیق دے کہ آپ یہ قدم لے کے دیوبندیت سے باہر آ کے اسلام، حقیقی اسلام میں انشاءاللہ داخل ہوں، اور اس کی تحقیق آپ کریں. انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی پھر. بھائی میں بھی اللہ مجھے مزید توفیق دے کہ جو چیزیں ڈسکشن آپ نے کی ہے نا میں ان کی ذرا سرچ کروں، اور پھر میں آپ لوگوں کا یہاں پہ مکمل طریقے سے ذرا صحیح طریقے سے اپنی بات اور ہمارا جو صحیح اسلام ہے جس سے آپ لوگ بھٹکے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کو صحیح راستہ آپ لوگوں کو جو فالوورز ہیں ان کو صحیح راستہ دکھا سکوں. باقی آپ ٹھیک ہے. کوشش کریں جتنی کرنی ہے، لیکن قرآن کا رد نہیں ہو سکتا میرے بھائی.